جی بلال اظہر کیانی صاحب، جب قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی واک آؤٹ کرتی ہے اور سینٹ میں شہری رحمان صاحبہ کہتی ہیں کہ ہمیں ٹیکن فار گرانٹیڈ مت لو، تو پھر تھوڑا سا اثر سٹاک مارکیٹ پہ بھی پڑتا ہے. تو یہ جو اتنی اچھی اچھی باتیں آپ نے کی، تو ان پر عمل درآمد تو اسی وقت ہوگا نا جب پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی. تو جب آپ لڑیں گے آپس میں، بلوچستان میں بھی پیپلز پارٹی اور آپ ایک دوسرے کے اتحادی، مرکز میں بھی آپ اتحادی، آپس میں جب آپ لڑیں گے تو صرف آپ اب یہ کہہ کے بات کو گھمائیے گا مت کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ ہو کیوں رہا ہے؟ نہیں میر صاحب دیکھیے، میں تو یہی کہوں گا جی، دیکھیے آج اعظم تارڑ صاحب نے بھی فلور آف دا ہاؤس پہ بات کی، اور ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے ایک ہمارا جماعتوں کا اتحاد اب کافی سالوں سے بہت میچورٹی سے چل رہا ہے. اپوزیشن کے دنوں میں بھی عدم اعتماد سے پہلے 2022 سے پہلے میچورٹی سے چل رہا تھا، لیکن اب امیچورٹی کون دکھا رہا ہے؟ دیکھیے اب، اور 2022 میں بھی لوگوں نے یہی کہا تھا، انہوں نے کہا تھا یہ نہیں چلے گا، مگر چلا. یہ حکومت میں بھی 18 ماہ میں جتنی بھی میں نے آپ کے سامنے، تو آپ کو یقین ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کہیں نہیں جا رہی؟ نہیں انشاءاللہ جی. دیکھیے میرے خیال سے دونوں جماعتیں جمہوری جماعتیں ہیں، میچور لیڈرشپس ہیں، اور یقیناً گلے شکوے ہو سکتے ہیں، یہ بھی اتحاد کے اندر حصہ ہوتے ہیں. آپ کے ہر اپنی اپنی پولیٹیکل آئیڈینٹیز بھی ہیں، اپنے اپنے پولیٹیکل پوائنٹس آف ویو بھی ہیں، اس طرح کے سوالات اور اعتراضات ہوتے ہیں. مگر ہماری جماعتوں میں دونوں میں دا ہائیسٹ لیول لیڈرشپ لیول، اور اس کے بعد بھی ہمارے ایسے سنجیدہ سینئر سیاستدان ہیں کہ انشاءاللہ وی ول فائنڈ اے وے فارورڈ. ہم جانتے ہیں کہ یہ اتحاد جو ہے آج اس حکومت کی ایک جو بنیاد بنا ہوا ہے، یہ اس کا تسلسل جو ہے اسی میں ملک کی بہتری انشاءاللہ ول ریزالو. اچھا ڈاکٹر صاحب ذرا سنیں آج علی ظفر صاحب نے سینٹ میں کیا کہا ہے. پاکستان کتنی تباہی کا شکار ہے اس وقت، لیکن حکومت کا رد عمل کیا ہے اور ان کی اتحادی جماعت پارٹی کا رد عمل کیا ہے؟ صرف دکھاوے. ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے، پاکستان از فیسنگ فوڈ سکیرسٹی. 60% جو ہے چاول کی فصل، 35% کپاس کی فصل، 30% گنے کی فصل تباہ ہو چکی ہے. گندم کی کمی بڑھ کر 50 سے 60 ملین ٹنز ہو چکی ہوئی ہے جناب. آٹے کی قیمت 3 گنا ہو چکی ہے. امپیکٹ دیکھیں اس سیلاب کا کتنا بڑا ہوا ہے، اور یہاں کیا ہے، واک آؤٹ کر رہے ہیں. جی ڈاکٹر زبیر صاحب، کیا ہم غذائی قلت کے بحران کے خطرے سے دوچار ہیں؟ بالکل ہیں. دیکھیں، اور یہ گمبھیر ہوتا جائے گا. یہ صرف سیلاب کی وجہ نہیں ہے. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا اس پالیسی کا، اس اقدامات کا جس کے اوپر ان کی اپنی پارٹی سے بھی لوگوں نے تنقید کی تھی. ایسی ویٹ منگوائی تھی جو کہ انسانوں کے کھانے کے قابل نہیں تھی، اور اس سے قیمتوں کو اتنا کم کیا کہ پنجاب کے کسانوں کے گلے کاٹ دیے. سلوشن بتائیں. سلوشن دیکھیں، بات سنیں. تو وہ سلوشن یہ ہے کہ آپ نے اس قسم کی پرائسنگ پالیسی اختیار کی ہے ایگریکلچر میں، صرف انفلیشن کو کنٹرول کری، اربن سینٹرز کے لیے سستی فوڈ کے لیے، کہ آپ نے پروڈکشن جو ہے اس کو آپ نے پیچھے کر دیا. لوگ اتنا کسان جو ہے اتنی کھادیں نہیں استعمال کر رہے، اتنی انویسٹ دیکھیں، ہر فصل جو ہوتی ہے بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، وہ نہیں پوری کر سکتے. تو ایک تو پروڈکشن اس کی وجہ سے بھی کم ہے، اور پھر اوپر سے یہ آفت بھی آ گئی ہے. تو اس وقت مشکلات بہت ہیں. اور یہ دیکھیں، اور ساتھ ہی انہوں نے ہر وقت یہ ضلع کے لیول پر یہ موومنٹ کے اوپر ریسٹرکشن لگا دیتے ہیں، جو سب سے بڑا دشمن ہے کسان کا. آپ آج سریے کے اوپر کیوں نہیں لگاتے کہ سریہ لاہور سے یہ سوال کرنے تھے نا ان سے. یہ کیوں نہیں لگاتے؟ بلال اظہر کیانی صاحب، چیف منسٹر پنجاب کہتی ہیں میں پنجاب کے حقوق کا دفاع کروں گی. تو پنجاب کا جو کسان ہے وہ اتنا تنگ ہے، وہ اس کے حقوق کا دفاع کون کرے گا؟ نہیں دیکھیے میر صاحب، بالکل حقوق کے دفاع نہ صرف کرنا، ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے مسائل کا حل وفاقی اور صوبائی سطح دونوں پر کرنا ہمارا کام بھی، اور ہم کریں گے انشاءاللہ، اور کر رہے ہیں. تو دیکھیے یقیناً ابھی جو سیلاب کی وجہ سے مشکلات آئی ہیں اس کا بھی تدارک کریں گے، اور انشاءاللہ یقیناً جی ہم نے مل بیٹھ کے آن دا گراؤنڈ چیزیں سمجھ کری، ان کی مشاورت کے ساتھ ہی ہم پالیسی میکنگ کرتے ہیں، اور آگے بھی کریں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ بلال اظہر کیانی صاحب اور ڈاکٹر زبیر خان صاحب. آپ نے گفتگو 2 پوائنٹ آف ویو تھے. ڈاکٹر زبیر صاحب کا خیال تھا کہ حکومت کی جو اکنامک پالیسیز ہیں وہ اتنی اچھی نہیں ہیں اور حکومت کو اس کو امپروو کرنا چاہیے، اور بلال اظہر کیانی صاحب اسٹیٹ منسٹر فار فائنانس دفاع کر رہے تھے. لیکن ہم صرف یہی گزارش کریں گے کہ یہ جو پنجاب گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ کی جو لڑائی ہے، اس لڑائی کا بھی اثر پڑے گا پاکستان کی معیشت پہ. جب اس طرح 2 صوبے آپس میں لڑیں گے اور نیشنل اسمبلی سے اور سینٹ آف پاکستان سے واک آؤٹ ہوگا، تو پھر یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی پھیلتی ہے، سیاسی عدم استحکام پھیلتا ہے. اور اگر آپ نے معاشی استحکام لانا ہے تو پھر آپ کو اس کے لیے سیاسی استحکام بھی پیدا کرنا ہوگا. اور یہ لڑائی جھگڑا اور اممیچورٹی
یہ بند کرنی ہوگی۔